حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے رسولہ الکریم علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ صدر محترم، برادر محتشم،
حضرت مولانا محمد افضل شاہد صاحب زیدہ مجدہ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ عظام، میرے بزرگوں دوستو، میں اور آپ آج یہاں سنی اتحاد کے پرعزم کارکنوں کی محنت کے نتیجہ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت، نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت اور ناموس کی خاطر جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے اس پاکیزہ مقدس اور بابرکت محفل کے سلسلہ میں کوئی تعاون کیا ہے، اکیلے تشریف لائے ہیں یا قافلہ کی صورت میں تشریف لائے ہیں، یا جو آ نہیں سکے لیکن محبت کی نگاہ سے اس کانفرنس کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم نبوت کے تاجدار کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بے شمار دوست آئے ہیں قافلے لے کر، چند کو میں جانتا ہوں، کئی ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، لیکن میرا اللہ اور میرا مصطفیٰ تو ان کو جانتا ہے نا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب کے تمام دیوانوں مستانوں کو اپنے محبوب کی کرم کی نگاہ نصیب فرمانا۔ مجھ سے پہلے ابھی برادر مجاز نوری صاحب اپنے خیالات کا، محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان سے پہلے آپ نے زینت القراء حضرت مولانا قاری کرامت علی صاحب نعیمی سے ان کی پرکیف آواز میں اپنے آقا کی شان ختم نبوت والی آیت سماعت کی، اور ان سے پہلے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن مفکر اسلام حضرت مولانا محمد کریم صاحب سلطانی زیدہ شرفہ، اور ان سے پہلے مجاہد ملت استاد القراء حضرت مولانا قاری غلام رسول صاحب ایم.اے زیدہ فضلہ، اور ان سے پہلے آپ نے شاعر اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب ناصر زیدہ مجدہ آپ کا کلام سنا، اور ان سے پہلے بھی آپ حضرات نے ہمارے ہالینڈ سے تشریف لائے ہوئے عزیز حضرت پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب، اور ان سے پہلے ترتیب میں بھول رہا ہوں، بھول جاتا ہوں آج کل، جناب علامہ ممتاز حسین صاحب ثاقب، اور ان سے پہلے عزیز محترم حضرت مولانا غلام سرور صاحب ثاقی، ان کے خطابات آپ نے سماعت کیے۔ پھر آج کی اس مجلس کا باقاعدہ آغاز برادر محتشم زینت القراء حضرت مولانا قاری محمد مسعود احمد حسان کی تلاوت سے ہوا، اور نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا۔
تو برادر محتشم صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ صاحب نوری زید مجدہ نے پروردگار ہم تجھ سے ایک ہی بات مانگتے ہیں کہ اپنے کرم والے نبی کا صدقہ، اپنے کریم محبوب کا صدقہ، مولا جنہوں نے آج کی اس مجلس کو سجایا، جنہوں نے آج کی اس ناموس رسالت کانفرنس کے سجانے میں محنت کی، جو تشریف لائے، مولا ان سب کو سب دکھوں سے نجات دے دے، مولا ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، رب العالمین ان کو آنچ نہ آئے۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا، نیت کی بات ہوتی ہے، اور جو میرے آقا کے ناموس کے سلسلے میں کام کرتا ہے نا، میرے آقا کی کرم کی نگاہ اس پر پڑا کرتی ہے۔ ہمارے فیصل آباد کے ایک بہت مشہور خطیب گزرے ہیں، صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب مرحوم۔ وہ ایک مرتبہ یہی ختم نبوت کا جلسہ کرنے کے لیے سندھ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو گوٹھ کے لوگوں نے، وہاں سندھ میں گاؤں کو گوٹھ کہتے ہیں، گوٹھ کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیے، سائیں ہمیں معاف کرنا، ہم جلسہ نہیں کر سکتے۔ صاحبزادہ صاحب نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کا سائیں نمبردار قادیانی ہے، ہم غریب لوگ ہیں۔ تو سائیں اس نے منع کیا، اس نے کہا میں مار ڈالوں گا اگر تم نے جلسہ کروایا تو، یہاں ختم نبوت کا جلسہ نہیں ہو سکتا۔ صاحبزادہ افتخار الحسن مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی بڑی دی تھی۔ فرمانے لگے یہاں کا مشہور ڈاکو کون ہے ڈاکو؟ ان کا جی شیرہ ڈاکو ہے۔ اچھا کہاں رہتا ہے؟ جی وہ ساتھ ہی اس کا ڈیرہ ہے۔ اچھا مجھے گھوڑی دو۔ گھڑ سواری بھی جانتے تھے، اور جنہوں نے دیکھا بڑا خوبصورت رنگ، اور جب اوپر پگڑی باندھتے تھے تو کیا شان تھی۔ گھوڑی پر بیٹھے پگڑی باندھ کے، اور سیدھا اس ڈاکو شیرہ ڈاکو کے ڈیرے پر۔ اس نے دیکھا ایک وجیح شخصیت آ رہی ہے، کھڑا ہو گیا۔ میں بھی سندھ جاتا رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ علماء کی، سادات کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ سائیں آپ کون ہو؟ ہاتھ باندھ کے کہا، اور وہ اپنا تعارف کرایا کرتے ہیں، صاحبزادہ سید افتخار الحسن شاہ زیدی، نام تو بڑا تھا۔ سائیں آپ ہو؟ ہاں۔ سائیں میرے ڈیرے پر آپ کیسے آ گئے؟ فرمایا بس ایک بات پوچھنے آیا ہوں، ساری زندگی ڈاکے مارنے ہیں یا نبی کا بھی کوئی کام کرنا ہے؟ آیا۔ اس نے کہا سائیں حکم، تیرے فلاں گوٹھ کا ڈاکو نمبردار وہ بدماش کہتا ہے کہ یہاں نبی سائیں کی ختم نبوت کا مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اس نے روکا، تیرے ہونے کا مجھے کیا فائدہ؟ اس نے کہا سائیں آپ جائیں، جلسہ ہوگا۔ صاحبزادہ افتخار الحسن اس گوٹھ میں بعد میں پہنچے، ڈاکوؤں نے وہاں رائفلوں کی چھاؤں پہلے کر دی۔ جلسہ ہوا، عرصہ گزر گیا۔ اس شیر ڈاکو نے مصطفیٰ کے ناموس کے لیے کام کیا تھا نا، عرصہ گزر گیا۔ صاحبزادہ صاحب نے خود بتایا، ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، تو میں نے دیکھا ایک بابا جی آئے، لمبا چوگا پہنے ہوئے، ہاتھ میں گلے کے اندر تسبیح۔ سائیں پہچانا مجھے؟ نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ سائیں میں وہی شیرہ ڈاکو ہوں، وہی شیرہ ڈاکو۔ سائیں جب سے میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ناموس کی خاطر، جب سے میں نے اپنے آقا کی ختم نبوت کی خاطر آپ کی خدمت کی تھی، وہاں آپ کا جلسہ کروایا سائیں، پھر کملی والے سائیں نے میرا سینہ بدل دیا۔ او میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، چھوڑ دو دوسری قدورتوں کو، میرے مصطفیٰ سائیں کی عظمت کے لیے لڑ کے تو دیکھو، اور مر کے تو دیکھو، قبر میں بعد میں پہنچو گے، مصطفیٰ تمہاری شفاعت پہلے فرمائے۔
لوگ کہتے ہیں یہ سنی اتحاد کیا ہے؟ کیا ہے سنی اتحاد؟ سنی اتحاد یہی ہے، تمہارا رشتہ مصطفیٰ کے قدموں سے جوڑنا چاہتا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ محبت کا پیغام ہے، یہ پیار کا پیغام ہے۔ سنی اتحاد کوئی نفرت کی بات نہیں۔ مجھے قسم ہے پروردگار کی عزت کی، یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہم خادم ہیں۔ جو یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہے ہم اس کے نوکر ہیں۔ جو مصطفیٰ کے رخ و رخسار کی بات کرتا ہے، سرکار کے گیسو کی بات کرتا ہے، میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے، سنی اتحاد اسی کا خادم ہے۔ بھئی یہی کچھ ہے، یہی کچھ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ تو بھئی اسی کے لیے آپ کو دعوت دینے آئے ہیں، ساتھ دو گے نا؟ دو گے؟ دیکھ لو، پھر نہ جانا، پھسل نہ جانا۔ یہ مصطفیٰ کی عظمت کا درس دے گا سنی اتحاد۔ یہ آج ہم نے 7 ستمبر کو ختم نبوت کانفرنس کیوں رکھی؟ اس لیے کہ آج سے 30 سال پہلے قادیانیوں نے یہاں اودم مچایا۔ شرارتیں تو بہت پہلے کرتے تھے۔ آج کل جس شہر کا نام چناب نگر ہے، پہلے اس شہر کا نام کیا تھا؟ ربوہ۔ ریلوے اسٹیشن پر کچھ سٹوڈنٹس تھے مسلمان، ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، جس کی وجہ سے پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ یہ پاکستان کے بخت اچھے تھے کہ ان دنوں اسمبلی کے اندر کچھ یا رسول اللہ کہنے والے علماء تھے، بخت اچھے تھے۔ کبھی اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا، کہیں تم نے سنی علماء کو نظر انداز کر کے اپنے مذہب کا نقصان تو نہیں کیا؟ کبھی دل میں جھانک کے دیکھنا، کبھی پوچھنا اپنے دل سے۔ جب فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد کی تصویریں اخبارات میں اور ٹی وی میں نظر آتی ہوں اور یا رسول اللہ کہنے والا کہیں نظر نہ آتا ہو، پوچھنا اپنے دل سے، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا وہاں کوئی یا رسول اللہ کہنے والا ہو؟ بولو، او قسمت اچھی تھی پاکستان کی۔ ان دنوں تھے، کون کون تھے؟ ایک تھے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، اور ایک تھے میرے آقا نعمت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے استاد زادے، جامعہ امجدیہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ الازہری رحمت اللہ علیہ، کراچی سے۔ تیسرے تھے جامعہ محمدی شریف کے بانی حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ صاحب کے والد۔ اور چوتھے تھے حیدرآباد سے ہمارے مولانا سید محمد علی شاہ صاحب رضوی، یہ علامہ سید محمود احمد رضوی کے ماموں رحمت اللہ علیہ کے ماموں۔ میرے خیال نوری صاحب آج کل وہ حیات ہے نا، چلے گیا کہ نہیں؟ اچھا، وہ غالباً حیات ہیں۔ یہ 4 علماء اسمبلی کے ممبر تھے۔ حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب رحمت اللہ علیہ تو بیمار رہتے تھے، لیکن پھر بھی ویل چیئر پر اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کیا کرتے تھے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، ان سنی علماء کے اسمبلی میں پہنچنے سے پہلے 70 کی اسمبلی وجود میں آنے سے پہلے اور علماء بھی ممبر تھے اسمبلیوں کے، پر کسی مولوی صاحب کی زبان سے ختم نبوت کے حق میں کوئی قرارداد اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی۔ اگر اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے سلسلہ میں قرارداد پیش کی ہے تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے قرارداد پیش کی۔ اور یہ میں کہا کرتا ہوں، سنیو، یہ تمہاری تاریخ ہے، اس کو بھول نہ جانا۔ مجھے پتا ہے آپ میں سے کئی پیپلز پارٹی میں ہوں گے، کئی مسلم لیگ میں ہوں گے، کوئی کسی جماعت میں ہوگا، کوئی کسی جماعت میں ہوگا، لیکن یا رسول اللہ کہنے والے تو ہو نہ سارے۔ اور مجھے پتا ہے، اور سیاسی دھڑوں میں پٹ کے اپنی تاریخ کو ضائع نہ کر دینا۔ اہل سنت تمہارا یہ کریڈٹ ہے کہ اسمبلی کے اندر قرارداد اگر پیش کی تھی تو علماء اہل سنت نے قرارداد پیش کی، اور اتنی حکمت عملی
اس قرارداد کو پایا تکمیل تک پہنچایا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے آدمی سے بھی انہوں نے قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حق میں ووٹ ڈلوایا. اللہ میں اس وقت تقریباً 20 سال کا تھا، 21ویں میں شروع تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح فیصل آباد میں حضرت مولانا نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو تحریک ختم نبوت کے دوران سب سے پہلے جامعہ مسجد گلزار مدینہ محلہ محمد پورہ میں بلایا گیا تھا. ان دنوں یہ جو نوجوان ہیں نا، ان کو تو شاید یاد نہیں پتہ، جو زیادہ عمر کے ہیں 45 سے اوپر کے، ان کو یاد ہوگا کہ قادیانیوں کے خلاف بائیکاٹ شروع ہوا تھا. کیوں جی، یاد ہے نا بزرگوں کو؟ بائیکاٹ شروع ہوا تھا. تو کچھ لوگوں نے اسمبلی کے اندر پروپیگنڈا کیا کہ یہ بائیکاٹ کرنا اسلام کے خلاف ہے. لوگوں نے بڑا اس کا چرچا کیا، اخبارات میں بھی بڑا آیا. تو سنیو، اور خاص طور پر فیصل آباد والوں، تمہیں مبارک ہو کہ اس وقت اس چیلنج کو قبول کیا تھا تو آپ کے حضرت صاحب نے قبول کیا تھا. یعنی ابا جی قبلہ نے اس وقت رسالہ لکھا بائیکاٹ کی شرعی حیثیت، اور سب سے پہلے وہ رسالے لے جا کر میں نے قومی اسمبلی میں حضرت مولانا نورانی صاحب کی خدمت میں پیش کیے. بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے مولانا ماشاءاللہ یہ تو وقت کی ضرورت پوری ہوئی. اور خود انہوں نے ممبران اسمبلی کو وہ رسالہ تقسیم کیا. میرے علم میں نہیں کہ ابا جی کے علاوہ کسی اور آدمی نے بائیکاٹ کی شرعی حیثیت کے نام سے کوئی رسالہ لکھا. الحمدللہ اس رسالے کے آنے کے بعد ممبران اسمبلی کی رائے بدل گئی. وہ بھٹو صاحب نے نورانی صاحب سے کہا، مولانا یہ آپ نے کیا مجھے کسی مصیبت میں پھنسا دیا؟ یہ آپ مولویوں کے جھگڑے، اور آپ نے کہا ان کو کافر قرار دو. یہ کافر بنانا، مسلمان کہنا، یہ کوئی میرا کام تھوڑی ہے، یہ تو آپ کا کام ہے. آپ مجھے کیوں اس میں لے آئے؟ تو نورانی صاحب کو اللہ نے بڑی عقل بھی دی تھی. انہوں نے کہا بھٹو صاحب ایک بات تو فرمائیے. ہاں کون سی؟ اس وقت وزیر اعظم کون ہے؟ کہنے لگا میں. اور یہ بھی فرمائیے کہ اگر کوئی اور آدمی کہے کہ اس وقت وزیر اعظم میں ہوں تو بھٹو صاحب کہیں گے وہ پاکستان کا غدار ہے. کہیں گے بھٹو صاحب بس ہم یہی کہتے ہیں، جو آپ کی موجودگی میں وزیر اعظم بننے کا دعویٰ کرے وہ پاکستان کا غدار ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرے وہ اسلام کا غدار ہے. بھٹو صاحب نے مولانا مجھے بات سمجھ گیا، بس آپ فکر نہ کیجئے، انشاءاللہ 7 ستمبر کو ہم قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے. بڑے بڑے حکمران دیکھے ہیں یار، دیکھ رہے ہیں، وعدہ کر کے کوئی نبھاتا ہے، پر یہ وعدہ اس آدمی نے نبھایا تھا جو کہتا تھا میں پیتا ہوں. اس نے کبھی نہیں کہا تھا میں نمازی ہوں، اس نے کبھی نہیں کہا تھا میں حاجی ہوں، کبھی نہیں کہا تھا. اس نے کہا تھا علی اعلان کہا تھا میں تھوڑی سی پیتا ہوں. لیکن یارو ان نمازیوں سے تو وہی اچھا رہا نا جس نے وعدہ کر کے نبھایا. اور مصطفیٰ علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کے لیے پیپلز پارٹی کے تمام ممبران اسمبلی سے اس نے قادیانیوں کے کفر پر ووٹ ڈلوایا. تو یہ 7 تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے، یہ معمولی تاریخ نہیں ہے. تو یہ تاریخ کسے منانی چاہیے تھی؟ ہمیں اہل سنت کو.
تو پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ چلو یار کام ختم ہو گیا، یہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، بات ختم ہو گئی، پاکستان سے صفایا ہو گیا۔ لیکن میں باہر بھی جاتا رہتا ہوں نا دوروں پر، تو میں نے وہاں دیکھا یہاں تو آپ کے ہاں ڈش بہت کم ہے، کیبل زیادہ چلتی ہے، جن کے پاس ڈش ہے نا، ڈش کے ذریعے قادیانیوں کے 2 چینل مسلسل 24 گھنٹے وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آمدی نہ کہو بیٹے ان کو، ہاں MTA، اور MTA کا معنی کیا ہے؟ ہاں وہ انہوں نے نام رکھا ہے MTA، مسلم ٹی وی احمدیہ۔ انگلینڈ میں مجھے کہنے لگے جی وہ MTV بنایا انہوں نے، میں نے کہا ہاں نام انہوں نے ٹھیک رکھا ہے، M سے مرتد بھی ہوتا ہے، یہ مسلم ٹی وی نہیں، یہ مرتد ٹی وی ہے۔ تو وہ مرتد ٹی وی کے ذریعے دن رات اپنی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا بھئی یہ ختم نبوت کا جھنڈا تو پھر اٹھانا پڑے گا، تو اب آرام سے بیٹھنا یہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہ آج 7 ستمبر کو بھوانا بازار کے اس عظیم بازار کے اندر ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور آئندہ سال اسی تاریخ کو انشاءاللہ کہاں پکی بات ہے۔ لیکن دیکھ لو پھر یہ میرے اکیلے کے بس میں نہیں ہے دھوبی گھاٹ کا بھرنا، اگر سب ذمہ لیتے ہو آئندہ سال دھوبی گھاٹ کے بھرنے کا، تو پھر انشاءاللہ آئندہ سال 7 ستمبر کو مصطفیٰ کی ختم نبوت کے ترانے دھوبی گھاٹ کے اندر بجائے جائیں گے۔ لیکن صرف سال کے بعد ایک کانفرنس کرنے سے تو کام نہیں بنے گا نا، کہ سال کے بعد کانفرنس کر لی اور بات ختم ہو گئی، اور بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میں نے چندہ نہیں مانگنا، بے فکر رہو، میں نے منگن دی عادت ہی نہیں، آؤندہ ہی نہیں سانا۔ اچھا اور بھی کچھ کرنا ہوگا، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے ناموس کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ علماء ہاتھ نہیں کھڑے کیا کرتے، لیکن اس مقصد کے لیے علماء بھی سب سے آگے ہیں۔ اچھا پھر ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، سب سے مشکل کام بتانے لگا ہوں آپ کو۔ یہ ڈنڈا اٹھا کے لڑنا آسان کام ہے، اور مشکل کام کیا ہے؟ پڑھنا پڑھنا۔ اسی لیے جو لڑکے نالائق ہوتے ہیں نا وہ ٹائر جلایا کرتے ہیں، نالائق۔ پڑھنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ وہ ہمارے مدارس میں نا ایک بات بڑی مشہور ہے کہ دا یا تو نٹھے تے حل واندے ڈٹھے۔ تو بھئی یہ پڑھنا بھی پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب مرزائی کے گریبان کو صرف شہید اسد نہ پکڑے، میں چاہتا ہوں میری ملت کا ہر نوجوان قادیانیت کے خلاف ایک بڑا مجاہد بن کے نکلے۔ اور کون ہے تم میں جو قادیانیت کے خلاف پڑھ کے ان کے خلاف جہاد کرنے کا ارادہ کرتا، بتاؤ۔ واہ واہ واہ۔ لو پھر میں 6 دن تم سے مانگتا ہوں رسول کے عزت کے لیے، مصطفیٰ کے ناموس کے لیے۔ تاریخ نوٹ کر لینا، 9 اکتوبر سے لے کر 14 اکتوبر تک، انشاءاللہ ہفتہ کے دن سے جمعرات تک، یہ 6 دن کے لیے ایک بڑا شارٹ کورس۔ اور مجھے پورا اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ میرا جو بھی بھائی یہ 6 دن کا کورس تیار کر لے گا، انشاءاللہ وہ قادیانیوں کے لیے ایٹم بم ثابت ہوگا۔ تو نوجوانوں سے درخواست ہے کہ 6 دن اللہ رسول کے نام پر نکالو بھائی، درخواست بھیج دو، تاکہ 6 دن جو ہے یہ تربیتی کورس کے اندر تمہاری شرکت ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مصطفیٰ کے ناموس کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کے لیے تو رہائش کا انتظام بھی ہوگا، 3 گھنٹے روز کلاس ہوا کرے گی، تو اس میں آنا۔ اچھا بعض بچیاں بھی شوق رکھتی ہیں، لیکن میرے پاس ہاسٹل نہیں ہے، ہاں آ کر کلاس اٹینڈ کر کے، باپرد انتظام ہے، کلاس اٹینڈ کر کے وہ
جا سکتی ہیں، شہر کی بچیوں کے لیے بھی باپرد تعلیم کا انتظام ہوگا۔ یہ تو ہے ایک مختصر کورس۔ آپ کو پتا ہے کہ میں آج کل زیادہ جلسوں پر باہر نہیں جاتا، قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہا ہوں، اور الحمدللہ اس کی باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اس کی سی ڈی بن رہی ہے۔ یہ سمائل موویز والے جو ہیں، یہ بیٹھے ہیں میرے نوجوان، میرے ساتھی تعاون کرتے ہیں، یہ اس کی باقاعدہ سی ڈی ویڈیو تیار کر رہے ہیں، باقاعدہ تفسیر۔ تو تفسیر چونکہ میں پڑھا بھی رہا ہوں اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو آئندہ سال انشاءاللہ العزیز قرآن پاک سارا ترجمہ بھی پڑھاؤں گا، تفسیر بھی پڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ جو ساتھی، جو میرا نوجوان، جو میرا بچہ، جو میرا بھائی قادیانیوں کے خلاف اور لا مذہبوں کے خلاف مجاہد بننا چاہتا ہو، اس کو انشاءاللہ پورا مناظر بھی بناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن یہ کورس ہوگا پورے سال کا۔ کس کس کے خلاف؟ قادیانیوں کے خلاف اور لا مذہبوں کے خلاف۔ اس کے خلاف ایک ہیں حنفی مذہب والے، ایک ہیں شافعی مذہب والے، ایک ہیں حنبلی مذہب والے، ایک ہیں مالکی مذہب والے، اور ایک ہیں لا مذہب۔ جو لا مذہب ہے نا، لا مذہبیت اور قادیانیت کے خلاف انشاءاللہ العزیز پورا مناظرہ پڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اوقات مصطفیٰ علیہ السلام کے ناموس کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کر دیں تقریر شروع ہونا؟ ہو جاؤ تقریر۔ اچھا، یہ مرزا قادیانی پتہ کب پیدا ہوا تھا؟ اس نے خود لکھا ہے کہ میں سن 1839 یہ پتہ کدوں جمعہ سی؟ میں دستا، انہیں خود لکھیا میں جمعہ سن 1839 یا سن 1840۔ اچھا، مینوں پتا ہے میں کدوں پیدا ہویا، مینوں پتا ہے یار، میں تے نبی نہیں، تو انہوں بھی پتا ہے تسی کدوں پیدا ہوئے۔ اچھا، پرانے بابے نہ جڑے جدو شناختی کارڈ نہیں سی ہوندا، انہوں نے سن دا پتا ہے کہ میں اس سال پیدا ہویا سا۔ یا چلو جے کسی نو پک یاد نہیں تو دے کیڑا او دا قصور ہے، نبی تھوڑا ہے، یہ چنگا نبی ہے بھئی، آندہ میں یا 39 پیدا ہویا یا 40۔ کہ ہو جا نبی ہے؟ پھر نال کہندہ ہے کہ جدوں 1857 لی گڑبڑ ہوئی نا، ادوں میں 16 سالاں دا سا، 17 میں جو شروع سا، 16 دا سا یا 17 میں جو شروع سا۔ 57 جو 16 کٹو تے کنے بچے؟ 41 تے 17 کٹو تے 40۔ 17 میں جو شروع ہویا سی، او پائیا جی تو 39 کڑے حساب نہ جمعے ہیں؟ تے کہندہ ہے میری شان پتہ کی ہے؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں رب دی وحی تو بغیر بولدا نہیں، ایک کہ میرا مصطفیٰ دا رب، ایک کہ مرزا قادیانی دا، ایک کہ مصطفیٰ وال وحی کرنا لا رحمان، ایک کہ مرزا قادیانی تے وحی کرنا لا رب رحمان۔ تے ذرہ ذرہ گل میں کھیڑ کے فرماندہ ہے تے ایدہ وحی کرنا لا انہوں نہیں پتا، انہوں بھی بھلکھا لگدا ہے تے رب نو پوچھنا لئیے رب العالمین یہ تے فرما یہ دے والا آیا کون سی؟ اللہ فرماندہ لو 19 سپارہ تے سورت شعراء۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. ایک آواز آئے سارے گج کے بولو. میں تو انہوں اصل گل دس دیا کہ پرسوں میں ناشتہ کیتا پڑھان واسطے آن لگا طبیعت خراب ہو گئی. ہون بھی عشاء تو پہلے جدو میں آن لگا نا طبیعت پھر یکدم بہت نڈال ہو گئی. ڈاکٹر کو گیا تو انہوں نے کہا تواڈی تے پلس مس ہو رہی ہے, یہ نبض جڑی ہے وہ مس ہو رہی ہے, اس وجہ نال گڑبڑ ہو رہی ہے. میں کہا ڈاکٹر صاحب آج تے پاویں شہید ہو جاواں جانا اتھے میں ضرور ہے. طبیعت میری ٹھیک نہیں لیکن سرکار دے نا تے اور میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہو رہے. میں پاویں ٹلا بولا جدا تساں گج وج کے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت دے ترانے گانے نے اللہ دی تسبیح بیان کرنی ہے. ذرا گج کے آکھو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. اللہ فرماندہ دساں تو انہوں شیطان کدے تے آؤندے نے. رب فرماندا شیطان آندے نے جھوٹے تے وڈے گناہگار تے. کنہ تے شیطان آندے نے ذرا دبا کے جھوٹ بولے افاق دبا کے جھوٹ بولن والا تے وڈا گناہگار انہاں تے شیطان آندے نے. ایک بھی نہیں ڈھیر سارے. آدم علیہ السلام کول کیڑا فرشتہ وہی لے کے آیا سی؟ نوح علیہ السلام کول, ابراہیم علیہ السلام کول, یعقوب علیہ السلام کول, حضرت موسیٰ کول, حضرت عیسیٰ کول, تے لجپال آقا کول. کیڑا فرشتہ آیا سی؟ اچھی کدھروں آیا سی؟ رب رحمان والا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین. اے قرآن نازل کرنے والا رب العالمین یا اللہ لے کے کون آیا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین. نازل کرنے والا رب العالمین تے لے کے اون والا جبریل امین. مرزا صاحب نو کسے پوچھیا مرزا جی تواڈے کول جڑا نبی جڑا فرشتہ ہوندا ہے اوندا کی نام ہے؟ پہلے کہن لگا کچھ نہیں. نبی اداں دا ٹول لاوندے نے آندا کچھ نہیں. انہیں کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا نا. کہندہ ہوتا نا ہے ٹیچی ہے. کیڑا سی یاد کر لو کیڑا سی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. رب رحمان وہی فرماندہ اپنے نبیوں والتے شیطان وہی کرتے نے اپنے شتونگڑیاں وال. اچھا کیڑے سانے چ جمع ہے؟ لیکن او حساب لائیے تے 39 نہیں بنتا. کیڑا سن بنتا ہے؟ 40 یا 41. ایس گل نو یاد رکھنا جی. ایک بڑی گل کرانگے اخیر تے اے دا سن کیڑا بنتا ہے خود نے لکھے. آج بعد مرزائی آکھے کوئی قادیانی آکھے او دا پتر یا او دا پوترا آکھے نہیں جی مرزا صاحب 33 چ جمے سن. تو تینوں کی پتا جمعہ والا آپ کہندا میں 39 یا 40 جمعہ پڑھویا تینوں کتھوں پتا لگ گیا ہے؟ نالے انہیں گل کیتی ہے رب دی اپنے وہی نال تے تو تے بغیر وہی تو گل کردا ہے نا. اچھا ہولی ہولی آپ پڑھنے پہ گئے
تو سکولے آپ کو کٹ بھی پیندی ہوندی سی. ہاں آپ نے امتحان دیتا مرزے قادیانی نے. یہ نام سی مرزا غلام احمد قادیانی. ابے دا نام سی مرزا غلام مرتضی تے ماں دا نام سی چراغ بی بی. اے نام یاد رکھنا. انہیں پٹوار پونے دا دیتا امتحان تے اللہ دی مہربانی نال فیل ہو گیا. یہ پتہ کیوں فیل ہوا ہے؟ رب نو پتہ سی نے بعد کرتوت کرنے نے پیڑے تے رب نے فیل کر کے دس دیتا لوگو اینو نبی نہ منیا جے، اے نبی نہیں ہے تے فیل ہونا والا جے. اچھا پھر اینو گل سجی انہیں کیا مشہور ہونا؟ کیویں مشہور ہونا؟ انہیں پنگے لینے شروع کر دے. کدی ہندوؤں نال، کدی آریاواں نال، کدی عیسائیاں نال. ادھر مناظرہ ادھر مناظرہ ادھر مناظرہ، پنگے لینے شروع کرتے. تو مطلب یہ نہیں سی نبی پاک دی عظمت دا تحفظ ہوئے، مطلب ایسی مشہور ہوا تے پیسہ لگا. کئی مولوی دے نال ہو گئے. اہل حدیثاں دا ایک بڑا تکڑا مولوی ہے جہاں نام ہے مولوی محمد حسین بٹالوی. یہ وہی مولوی صاحب ہے جنہیں انگریز نو درخواست دیتی سی کہ سرکار سانو لوگ نہ وابی وابی کہہ کے چھیڑ دینے تو یہ ساڈا نام اہل حدیث الاٹ کرو. یہ وہی مولوی صاحب ہے جہی درخواست تے وابیاں دا نام اہل حدیث الاٹ ہو. او مولوی محمد حسین نے دا پہلے بڑا ساتھ دیتا، لیکن جدوں انہوں ایک کھڑک نہیں نہ ہے تے بالکل ہی حدوں پار چلا گیا تو پھر او دا سب تو بڑا مخالف بھی ہویا. یہ اللہ دی شان ہے نا. تلک الایام نداولها بین الناس. عیسائیاں نال شروع کیتے مناظرے تے ڈردا بھی سی کیونکہ گورنمنٹ سی انگریز دی. اینو ڈارے بھی سی کہ گورنمنٹ پھڑ کے پھینٹا نہ لاوے. انہیں پھر کتاب لکھی جڑی کتاب اس وقت میرے کول اس تھاں تے موجود ہے. انہیں کیا گورنمنٹ ملکہ نو لکھیا خط کہن لگا غصہ نہ کرنا میں واقعی عیسائیاں دے خلاف لکھیا ہے، پر پتہ ہے کیوں لکھیا میں؟ اس واسطے لکھیا ہے کہ کئی عیسائی پادری ساڑھے نبی پاک علیہ السلام دی شان وچ بک بک کر دینے گالاں کر دینے. تو میں نو ڈر لگ گیا کسی مسلمانوں نو بہتا غصہ نہ چڑھ جائے. تو میں پھر مسلمانہ ولوں ہو کے عیسائیاں دے خلاف سخت لفظ کڈے نے تاکہ انہاں مسلمانہ دا غصہ مٹھا ہو جائے، وگرنہ میں ٹڈوں تو آڑے نہ آنا. ہون دسو یہ جڑا مناظرہ اسلام بنیا سی یہ اپنے ٹھڈ واسطے بنیا سی یا مصطفیٰ دی عظمت واسطے؟ بولو. خود دی اپنی کتاب گوا کے میں اس واسطے عیسائیاں دے خلاف لکھے تاکہ مسلمانہ دا جوش ختم ہو جائے. میں کیا دور پھٹے مو تیرا لعنت اللہ علی الکاذبین. اتھوں مسئلہ ایک اور پتہ لگا. اسی بھی سنی ہے نا بھولے بادشاہ، اسی نے یہ